کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باغ بیچا، یعنی باغ کا پھل بیچا، اور پھل بیچنے کے بعد کہا کہ صاحب یہ جتنے درخت پہ ہیں یہ سب جو ہے پھل آپ کا ہے، لیکن مجھے 10 کلو دے دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو کہا ایسی بیع جائز، حالانکہ عرف دیکھ لیے تو آگے بات کریں۔ خلافاً لمالکین، امام مالک کے خلاف، یعنی گویا امام مالک اس بیع کو جائز قرار دیتے ہیں۔ دلیل دے رہے ہیں، کیوں؟ لأن الباقی بعد الاستثناء مجہول، اس لیے کہ استثناء کے بعد جو باقی بچا ہے وہ مجہول ہے۔ بولا بھیا یہ جتنے پھل ہیں آپ کے اس میں سے 10 کلو مجھے چاہیے، تو کہا کہ 10 کلو نکالنے کے بعد کتنا بچے گا وہ مبی کیا ہے؟ مجہول ہے، اور جب مبی مجہول ہو تو بیع درست نہیں ہے۔ بخلاف ما اذا باع واستثنى نخلا معینا، بخلاف اس کے کہ جب وہ پھل بیچے اور اس میں سے کسی درخت کو متعین کر لے، یا درخت متعینہ کو مستثنی کر لے، درخت متعینہ کو بولا یہ جائز ہے کہ اگر پھل بیچ دے اور کہے کہ 10 گو درخت ہے اس میں سے 9 آپ کا ہے اور 1 کا، یہ اس طرح کی بیع جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مبی جو ہے وہ وہاں مجہول نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الباقی معلوم بالمشاہدہ، اس لیے کہ جو مبی باقی ہے وہ مشاہدہ سے معلوم ہو گئی۔ قالوا ھذا روایت الحسن، تو مشائخ حنفیہ نے فرمایا ہے کہ یہ روایت امام حسن سے ہے۔ کس سے؟ یعنی امام حسن کی روایت ہے حضرت امام ابو حنیفہ سے، یعنی گویا ایک روایت ہے یہ۔ حسن سے مراد حسن بن زیاد، یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہے، امام محمد بن شبانی ہیں، یعنی امام ظفر ہیں، یعنی اسی طرح سے یہ بھی حسن بن زیاد بھی کیا ہے؟ شاگرد۔ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِي، اور یہی قول امام طحاوی کا ہے۔ سمجھ گئے؟ طحاوی شریف پڑھے ہوں گے آپ؟ نہیں، شرح معانی الاثار نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے؟ اب پڑھیں گے نا؟ اچھا ششمائی بات پڑھیں گے، کون پڑھائے گا؟ ہے نا؟ تو طحاوی، امام طحاوی کا بھی یہی قول یہی ہے کہ اگر معلوم ہو مبی تو بالکل آپ جائز ہے اس کی بیع کرنا اور اس سے استثناء کرنا، اگر جو ہے معلوم نہیں ہے مبی تو پھر جائز نہیں۔ لیکن سن لیجئے، ایک ہے ظاہر الروایہ،